Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، تیسرا پارہ اس دن ہم نے مکمل کیا جمعے والے دن۔ آج کا ہمارا سبق چوتھے پارے سے اور آیت نمبر 92 سے شروع ہوگا۔ پہلے سن لیں، جہاں پہ ضروری گرامر ہوگی نا میں اس کی وضاحت کروں گی۔ لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو، بر کہتے ہیں نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اصل میں تھا من ما، کیا مطلب ہے؟ اس میں سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ بہ اس کو علیم جانتا ہے۔ چلیں اب لکھ لیں، لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکو گے۔ میں نے بتایا نا جب لن لگ جاتا ہے نا تو یہ فیوچر کے معنی دیتا ہے، پہنچ سکو گے، گا گی گے فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے، بر نیکی کو۔ اچھا یہ البر خاص نیکی ہے نا، تو یہ آپ لکھیں، یہاں پہ لکھیں نیکی کے کمال کو یا بڑی نیکی کو، ٹھیک ہے؟ صرف برا نہیں ہے، جب کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ خاص نیکی، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے نیکی کے کمال کو، نیکی کے کمال کو، حتی یہاں تک کہ، تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو۔ وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، انفاق کا لفظ آپ سنتی ہیں نا، انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فإن پس بے شک، اللہ تعالیٰ بہ اس کو، علیم جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی نیکی تک پہنچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔
نیکی کے کمال کو اگر پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تنفقوا مما تحبون، کیا کرنا ہوگا؟ نیکی کے کمال کو پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، تمہیں پسند ہے، وہ پسندیدہ چیز خرچ کرنی ہوگی، محبوب چیز کی قربانی دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، انسان کو جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ انسان کو کون سی چیز دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے؟ پیسہ محبوب ہے نا، سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کو. ہاں، عفیفہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، مال اور اولاد، ٹھیک ہے. مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے انسان کو، اور مال کی قربانی دینا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر نیکی کی کمال کو پہنچنا ہے تو پھر جو محبوب چیز ہوگی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس پر پھر جب یہ آیت اتری تھی نا، اس پر صحابہ اکرام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو کتنا لینے والے تھے. حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی تھی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور آپ سے فرمایا تھا کہ میرے پاس پراپرٹی ہے، باغات ہیں، اور ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے نا، سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ بیرحا کا باغ ہے، نام تھا باغ کا، تو میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ اسے مناسب جگہ پر جہاں آپ چاہیں صرف فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریف کی تھی اور فرمایا تھا یہ مال بڑا ہی تمہیں فائدہ دینے والا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی اقربا پروری کی بھی تعلیم ہو گئی اور نیکی کے کمال کو بھی پہنچ کے. چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے 3-4 جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے غریب، ان میں وہ باغ تقسیم کر دیا تھا. ان سب سے زیادہ محبوب تھا. محبوب چیز کی قربانی دینا مشکل ہوتا ہے نا، نفس بہت گھٹ رہا ہوتا ہے انسان کو. جب انسان قربانی دے رہا ہوتا ہے تو نفس میں بہت گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے ان کو، نفس کو. تو اسی طرح حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا تھا آ کر کہ میرے پاس خیبر کی کچھ زمین ہے، غزوہ خیبر میں جو مجھے ملی تھی وہ مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پیاری ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے اس کو وقف کر دیا تھا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، وہ آپ کی خدمت میں آئے تھے اور کہا تھا میرے پاس بڑی اچھی چال والا گھوڑا ہے اور مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں. تو غرض کہ جتنے بھی صحابہ تھے نا، ان میں سے ہر ایک نے اپنی محبوب چیزیں اس وقت قربان کر دی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے جب یہ آیت سنی تھی، ہمارے جب اساتذہ نے ہمیں اس کی ترغیب دی تھی، اس وقت تو چونکہ کوئی گولڈ نہیں تھا اپنے پاس، محبوب چیزوں میں زیادہ محبوب چیز ایک سوٹ تھا، ایک جوڑا کپڑوں کا تھا، گولڈن اور براؤن کنٹراسٹ میں، جو ہمیں بڑا پیارا تھا. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پھر ہم نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. اور کلاس کی بہت ساری لڑکیوں نے اسی طرح پسندیدہ چیزیں اپنی اللہ کے راہ میں دے دی تھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں دی تھیں؟ بر کو پہنچنے کے لیے، نیکی کے کمال کو پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، بر کی تعریف ایک حدیث میں بھی آئی ہے. کسی صحابی نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے بر کیا ہے، بر کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نیکی وہ ہے جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو، بر وہ ہے جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو، اور گناہ اس کے مقابلے میں لفظ ہے اسم. تو اسم وہ ہے، گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل جائے، میرے اس عمل کی اطلاع لوگوں کو ملے، تم اس کو ناپسند کرو، تو یہ گناہ ہوتا ہے. تو اس کی ایک ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے یہ بتائی تھی. آگے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی خرچ کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ مال کے ساتھ ہی ہے یا محبوب چیز ہی، جو بھی تم، کوئی بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ اب تو میرے پاس تو کوئی محبوب چیز ہے ہی نہیں، تو میں تو نیکی کی کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر زیادہ خرچ کو حوصلہ نہیں رکھتے تو کچھ بھی خرچ کر دو. جو بھی تم خرچ کرو گے، جوتے کپڑے جو بھی خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی علیم اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ، میں نے پیچھے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اخلاص دیکھتے ہیں نا، انسان کا اخلاص دیکھ رہے ہوتے ہیں.
صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے ہو تو وہ قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ آگے چلیں، آیت نمبر 93، کل الطعامی، کلو سارے کا سارا، طعامی کھانا۔ اب طعام لفظ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، طعام و طعام ہوٹلوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ کانا تھا حلن حلال لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے اس کے، ما حرمہ جو حرام کر لیا تھا، اسرائیل حضرت اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے نفس پر۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب کیا؟ اللہ کا بندہ۔ آپ پھر بھول جاتے ہیں، یہ پیچھے سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل سے ساری باتیں بتائی تھیں میں نے۔ سارے کا سارا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، من قبلی پہلے اس سے، ان تنزلہ کے نازل کی جاتی، التورات تورات۔ قل آپ کہہ دیں، فأتوا پس تم لے آؤ، بالتوراتی تورات، فتلوہا پس تم اس کی تلاوت کرو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ چلیں اب لکھیں، کل الطعامی سارے کا سارا کھانا، سارے کا سارا کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، سارے کے سارے کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے اس کے، اللہ سوائے اس کے، ما جو، حرمہ حرام کر لیا، سوائے اس کے جو حرام کر لیا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سوائے اس کے جو حرام کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، اپنی جان پر یا اپنی ذات پر؟ اپنی جان پر۔ سوائے اس کے جو حرام کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنی جان پر، من قبلی پہلے اس سے، ان یہ کہ، پہلے اس سے یہ کہ، تنزلہ نازل کی جاتی، پہلے اس سے کہ نازل کی جاتی، التورات تورات۔ قل آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، فأتوا پس تم لاؤ، پس تم لاؤ، بالتوراتی تورات کو، چپ کر جاؤ، کیا چپکا ہوا ہے دیکھو، بابا نے مجھے کچرا پھینک لینی ہے، رونا۔
فتلوہا پس تم پڑھو اس کو، پس تم لاؤ تورات کو، فتلوہا پس تم پڑھو اس کو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر ہو تم سچے۔ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں اس کا ایک شان نزول ہے، یہ یہودیوں کے، اہل کتاب کے ایک اعتراض کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اصل ابراہیمی طریقے پر ہم ہیں، تو پھر جن چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا ہے ان کو حرام کیوں نہیں کہتے؟ مراد ان کی اس سے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ حرام قرار دے دیا تھا، اور یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو ہوگا وہ اونٹنی کے دودھ کو اور اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ سارے کا سارا کھانا وہ حلال تھا۔ یہاں سارے کا سارا کھانا سے یہ نہیں مراد کہ جتنے بھی کھانے ہیں وہ سب حلال تھے، اس سے مراد وہ تمام کھانے جن کی بحث یہاں چل رہی ہے وہ حلال تھے، ٹھیک ہے۔ کل کا لفظ جب آتا ہے نا تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کل کا لفظ جب آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف نسبت کی جا رہی ہے نا وہ ساری چیزیں۔ آگے اس کی ایک ایگزامپل آپ ملکہ سبا کے واقعے میں بھی پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو دی گئی تھیں ہر طرح کی چیزیں، تو ہر طرح کی چیزوں کا یہ مطلب نہیں کائنات کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب اس کو دی گئی تھیں، اس مطلب یہ ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہاں بھی کل الطعام کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام کھانے جن کی بحث یہاں چل رہی ہے نا وہ سارے حلال تھے، ورنہ تو تورات میں تو بعض کھانے ہیں نا جیسے چربی جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی، انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی، وہ ان کے لیے حرام تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ سور کا گوشت بھی تو یہ تو تمام مذاہب میں حرام رہا ہے۔ تو یہاں کل سے مراد وہ کھانے جن کی بحث ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ہوا یہ تھا، اس کا جواب بلند دیا نا کہ سارے کے سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر دیا تھا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ کون سا کھانا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا؟ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر مانی تھی، ان کو بیماری تھی، عرق النساء کی بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو میری مرغوب چیز ہے میں وہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی مرغوب چیز اونٹنی کا دودھ اور گوشت تھا، چنانچہ جب وہ ٹھیک ہوتے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ کھانا چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، تو اس کو پھر وہ جو ان کو دیکھتے دیکھتے نا پھر جو ان کی اولادیں تھیں انہوں نے بھی اس کو اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہودی یہ اس لیے اعتراض کر رہے تھے، حالانکہ یہ کھانا حرام نہیں تھا، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر کے طور پر کیا تھا، تو ان کی بعد میں آنے والی اولادوں نے پھر ان کو فالو کرتے ہوئے کر لیا تھا۔ اور تورات حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت بعد میں نازل ہوئی، سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا۔ اور یہاں پہ آپ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس میں اگر کوئی شخص حلال چیز کو نظر کے طور پر اپنے اوپر حرام کر لیتا نا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کر دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ پہلی شریعتوں میں یہ درست تھا، آپ کی شریعت میں یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کو چاہیے کہ اس کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کچھ جو پیر بنے ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض چیزوں کا استعمال ترک کروا دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تم پر حرام ہے کھانا، تو وہ اس کو وہ پیر کی اس میں کھانا ہی حرام سمجھ لیتے ہیں۔ تو پبلک کی کسی بات میں آ کر نا کسی جائز اور حلال چیز کو کھانا ہم ترک نہیں کر سکتے، ہمارے مذہب میں یہ حلال نہیں ہے۔
کیونکہ حلال اور حرام وہی چیزیں جو اللہ نے بتا دی. آگے چلیں. فمن افطرا، پس جو کوئی افطرا گھڑے گا یا باندھے گا، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ نظر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور تورات میں تو اللہ نے ایسی کسی چیز کو حرام نہیں کیا، تو کوئی اس کے بعد بھی جھوٹ باندھے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ ہیں ظالم. لکھیں فمن، پس جو شخص، افطرا باندھے گا، پس جو شخص باندھے گا، علی اللہ اللہ پر، جو شخص باندھے گا اللہ پر، الکذب جھوٹ، جو شخص باندھے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. آگے دیکھیں. قل آپ کہہ دیں، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو کہ یک طرفہ تھا، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. اب لکھیں قل آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، کے دین کی، یک طرفہ ہو کر، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، یعنی ہر باطل سے کٹ کر یک طرفہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو، حنیفہ یک طرفہ ہو کر. وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. آپ فرما دیجیے سچ فرمایا اللہ نے، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی یک طرفہ ہو کر، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. آگے چلیں. آیت نمبر 96. ان بے شک، اولا پہلا، اول لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بیتن گھر، وضع جو رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی میں لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ تھا الذی، البتہ وہ ہے جو، ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے. آگے مکہ کی خصوصیات اللہ بتا رہے ہیں، برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، للعالمین لوگوں کے لیے. چلیں لکھ لیں.
یہ بھی اصل میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 96، ان اولا بے شک پہلا بیتن گھر، بے شک پہلا گھر، وضع جو رکھا گیا، جو رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہی ہے جو، البتہ وہی ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ لکھ لیا؟ میں نے بتایا نا آیت نمبر 93 یہ بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب تھی۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو پھر جو ملت ابراہیمی میں چیزیں حرام تھیں وہ حلال کیوں سمجھتے ہو؟ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 96، اس پر بھی یہودیوں نے ہی ایک اعتراض کیا تھا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اگر ملت ابراہیمی پر قائم ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرتے ہو، تو بیت المقدس کو کیوں نہیں قبلہ تسلیم کرتے؟ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی، مسلمانوں کا قبلہ تو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے پھر فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اللہ نے واضح کیا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اصل میں مکہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا۔ مکہ تو بین الاقوامی قبلہ ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہ تو یہودوں اور نصارہ کا قبلہ تھا، وہ سب کا قبلہ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور دیگر انبیاء کا بھی جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا پہلا گھر رکھا گیا جو لوگوں کے لیے۔ اگر ہم بیت اللہ کی تاریخ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ زمین پر، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا تو انہوں نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ جو گھر بنایا تھا عبادت کے لیے وہ بیت اللہ تھا، ٹھیک ہے۔ بنیادیں کس نے رکھی تھیں؟ آدم علیہ السلام نے ہی، فرشتوں کی مدد کے ساتھ۔ اور بعض تاریخ میں یہ بھی روایات آتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے ہوئی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی دنیا میں بھیجا ہی نہیں تھا تو اس سے پہلے ہی فرشتوں سے تعمیر کروایا۔ تو یہ دونوں روایات ہیں۔ تو یہ جو پہلا، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا پہلا گھر جو ہے وہ جو رکھا گیا زمین پر، وہ اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھی۔ بعد میں طوفان نوح آیا اور وہ عمارت بہہ گئی تھی، پھر اس کو حضرت سام ابن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ زمانے کے حوادثات آتے رہے اور زمانہ گزرتا گیا تو پھر اس کی دیواریں ختم ہو گئی تھیں، بنیادیں بھی کہیں نیچے چلی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے یہ بڑی خوبصورت تاریخ ہے جو سورہ بقرہ سے میں نے آپ کو بتانی شروع کی تھی۔ میں نے کیا بتایا تھا اس وقت آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جا کے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے اس کو آباد کرنا تھا، اپنے گھر کو دوبارہ آباد کرنا تھا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کروانی تھی، اور یہاں بیت المقدس کو بھی اللہ نے آباد کرنا تھا۔ تو یہ جو حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ جو ان کی فیملی تھی، یہ یہاں پہ رہی فلسطین میں، شام اور فلسطین کے علاقے میں، اور حضرت ہاجرہ اور چھوٹا سا ننھا اسماعیل اس کو جا کر چھوڑ آئے تھے اللہ کے حکم سے مکہ میں۔ اس وقت بے آب و گیا وادی تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت، صحرا تھے نا، درخت تو تھا کوئی نہیں، اور پانی بھی نہیں تھا، تو وہاں آبادیاں بھی نہیں تھیں۔ تو پھر وہ ساری ڈیٹیل جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھی، اور پھر اللہ نے یہاں حکم دیا تھا کہ یہ جو بنیادیں ہیں دب گئی ہیں، ان کی نشاندہی، پھر حضرت جبرائیل امین بھی آئے تھے، بادل نے بھی سایہ کر لیا تھا اس جگہ پر، انہوں نے پر مارے تھے تو بنیادیں نظر آنے لگی تھی، جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ تو یہ اول بیت اس لیے کہا جاتا ہے اس کو۔ پھر اس کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جنت سے وہ پتھر بھی آیا تھا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہ بھاری بھاری پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام لگا کر اس بیت اللہ کی اسی بنیادوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی نا، اسی پر دیواریں اٹھائی تھیں۔ پھر بڑی لمبی تاریخ ہے اس کے بعد کی بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا، جتنے بھی انبیاء آتے رہے نا، ان پر نمازیں جو فرض تھیں وہ خانہ کعبہ کی ہی طرف نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا اول جو گھر رکھا گیا دنیا میں وہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ اچھا، ایک اس طرح بیت المقدس کی بھی تھوڑی سی تاریخ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اس کا بھی آپ سمجھ لیں کہ پھر بیت المقدس، مقدس بھی کہتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصیٰ کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیں، مسجد اقصیٰ کی جو بنیاد ہے نا، وہ مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ بیت اللہ کی تو بارے میں کنفرم ہے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ۔ اور جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کی بنیاد کے بارے میں یہ دو باتیں ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، میں حدیث بھی سناتی ہوں ابھی، کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد یہ سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے رکھی۔ پھر سام ابن نوح علیہ السلام نے رکھی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا، ٹھیک ہے، مصر سے جب وہ آئے تھے واپس۔ یہ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی اس کی تعمیر کر ہی رہے تھے کہ آپ کی وفات کا وقت آ گیا تھا۔ پھر آپ کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی، اور اس میں جنات سے تعمیر کا جو کام تھا وہ جنات سے لیا تھا۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، 16 یا 17 مہینے، کہ آپ بیت اللہ کی طرف تمام مسلمان رخ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، بیت المقدس کی طرف۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، تو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا تھا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان اول بیت جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ تو بیت اللہ ہی ہے۔ البتہ یہ تینوں جو مقامات ہیں نا، مقدس ترین مقامات ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ان تینوں کی طرف سفر بابرکت سفر ہوتا ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہاں پہ بکہ کو سمجھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی مقام کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں بیت اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ملتے ہیں، جیسے بلدۃ طیبہ اور بلدۃ امین، بلدۃ مقدسہ، یا وسط بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے وسط میں ہے نا، درمیان میں، اس لیے اس کو وسط بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بکہ کا مطلب ہے اجتماع، اکٹھ ہوتا ہے نا یہاں پہ، اجتماع، اکٹھ، اس لیے اس کا نام، اس کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت تو کیا ہے؟ یہ برکت والا ہے۔ برکت کا لفظ میں تقدس پایا جاتا ہے نا، تو ہر وقت اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ برکت والا ہے۔ دوسرا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے؟ ہدایت کا ذریعہ کیسے؟ نبی علیہ السلام اسی مقام پہ پیدا ہوئے تھے نا، وہیں پہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہیں پہ قرآن اتارا گیا۔
تو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہدایت کا بھی ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ ویسے تو تینوں ہی جو مقامات ہیں مرکز ہدایت ہیں، مسجد اقصیٰ بھی، مسجد نبوی بھی اور بیت اللہ بھی، لیکن مسجد حرام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ آگے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ فی ہی، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن یا کھلی، مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ، اور جو شخص داخل ہوگا اس میں، کانا، وہ ہوگا، آمینہ، امن میں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، حج البیتی، حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھتا ہے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راستے کی، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ چلیں لکھ لیں۔ فی ہی، اس میں یعنی بیت اللہ میں، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات، واضح، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن، اور جو شخص دخلہ، داخل ہوگا اس میں، جو شخص داخل ہوگا اس میں، کانا، وہ ہوگا، آمینہ، امن میں، جو شخص داخل ہوگا اس میں وہ ہوگا امن میں، وللہ، اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، فرض ہے کو بریکٹ میں لکھ دیں، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حج البیتی، حج کرنا بیت اللہ کا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھتا ہے، آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راستے کی، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی، ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا،
فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی جس شخص نے کفر کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ غنیٌ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو اس کی عبادات کی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ، عن العالمین جہان والوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ مکہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے نا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بیت اللہ کی دیواریں جوں جوں اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، اور اس سخت پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات آج بھی نقش ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے نقش کر دیے تھے۔ پھر اس کو بعد میں آنے والی حکومتوں نے نا شیشے میں بند کر کے باب رحمت کے سامنے مطاف میں رکھ دیا تھا، اور یہ دیکھنے والوں کو بھی بخوبی نظر آتا ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سعودی حکومت نے جو شیشے کا یہ خول ہے 35 لاکھ ریال میں بنوایا تھا، موسم کے اثرات سے بھی یہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، تو یہ جائیں اور دیکھیں کہ آج وہ وہاں پہ موجود ہے جو اہل کتاب اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ تو وہاں کھلی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں، اور یہ انہی کا قبلہ تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی داخل ہوگا اس میں ہوگا وہ امن میں، یہ ظاہری اور باطنی دونوں امن ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ظاہری امن تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی جا کر حدود حرم میں پناہ لے لیتا نا تو اسے وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو باہر لے جا کر سزا دی جائے گی۔ پھر حدود حرم کے جو احکامات ہیں، وہاں درخت نہیں کاٹے جاتے، خودرو گھاس پھوس نہیں کاٹا جاتا، لڑائی نہیں کی جا سکتی، شکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حدود حرم کے اندر حرام ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں۔ اور باطنی صورت کیا ہے امن کی؟ کہ جو داخل ہوگا وہ دوزخ کی آگ سے بھی معمون ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نا جو شخص مکہ یا مدینہ کے حرم میں فوت ہو گیا تو میں قیامت کے دن پھر اس کی سفارش کروں گا، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ بندہ ہو، ایماندار بندہ ہو، ایمان ہو اس کا۔ آگے اللہ نے حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ تو یہ حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع، آگے اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی، جو طاقت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ کوئی یہاں سے وضاحت کرے گا؟ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے جو حج کرے، اس پر فرض ہو جاتا ہے، کون ہوتا ہے وہ؟ ہاں، دیکھیں سفر کی جو آمد و رفت کے اخراجات ہیں نا، سفر کے اخراجات اور دوران سفر، پھر اپنے اخراجات، پھر جو پیچھے اہل و عیال ہوں گے اس کے نفقے کے اخراجات، یہ سارا انتظام ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس پر پھر بندے پر پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس سفر کے بھی اخراجات ہوں اور پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہوں گے ان پر خرچ کرنے کے بھی اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ بھی ان پر بھی خرچ کر سکے، ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے، تو پھر ضروری ہے وہ آدمی کیا کرے۔ اور عورت کے لیے پھر محرم کی بھی شرط ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے نا، عورت پر جب فرض ہو تو اس کے لیے محرم کی شرط ہے، اور محرم کیا ہے؟ محرم نہ ملے تو پھر کیا کرے گی عورت؟ وہ حج نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، بے شک اس پر فرض ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی، بلکہ اگر ساری زندگی اس کو محرم نہیں ملا تو وہ وصیت کر کے جائے گی حج بدل کی۔ تو جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں تک کافی ہے اتنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔